اس ویڈیو میں ہم کانا یکونوں کے مزید کچھ کمبینیشنز دیکھتے ہیں۔ پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ اگر کانا کے ساتھ فعل ماضی کا صیغہ لگا دیا جائے، فعل ماضی اور کانا لگا دیا جائے، تو اس کے معنی میں جو ہے وہ ایسا ماضی ہوتا ہے جو تھوڑا دور کا ہوتا ہے، جسے ماضی بعید کہتے ہیں، جیسے کانا ذہابا، وہ گیا تھا۔ اور اگر کانا کے ساتھ جو ہے وہ فعل مضارع لگا دیا جائے، جیسے کانا یکتبو، تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ماضی میں جاری تھا، یعنی کہ پاس کنٹینیوس تھا، جسے ماضی استمراری کہتے ہیں۔ استمراری کے معنی ہوتے ہیں جاری رہنا، مسلسل ہوتے رہنا، تو ماضی استمراری، پاس کنٹینیوس۔ تو کانا کے ساتھ اگر فعل مضارع لگا دیا جائے تو ایسا کام ہوگا جو کہ مضارع جو ماضی میں جو ہے وہ مستقل ہو رہا ہو، یعنی پاس کنٹینیوس ہو رہا ہو۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کانا قد کے ساتھ اگر فعل ماضی لگا دیا جائے، جیسے قد ذہابا، وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ ماضی قریب، اور بعض مرتبہ یہ اس میں یقینی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ قد بعض اوقات جو ہے وہ یقینی کے معنوں میں بھی لاتا ہے۔ قد ذہابا، وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے۔ تو ماضی بعید جو ہے وہ کانا پلس فعل ماضی ہے، یعنی ایسا کام جو کہ ماضی میں تھوڑے دور کا ہے، اور قد کے ساتھ اگر فعل ماضی آ جائے تو وہ ماضی قریب کے معنی ہوتے ہیں۔ چوتھا ایسا کام جس میں ماضی میں ہو وہ کہ شک کیا ہو، وہ کیا ہوگا کہ یکونو کے ساتھ ماضی کا صیغہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے یکونو کتابا، اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا۔ یہی ماضی شکیہ کے معنی ایک اور طریقے سے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ لعل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لعل اس فعل ماضی کے درمیان کوئی نہ کوئی اسم ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا وہ ضمیر کے طور پر ہو۔ مثال کے طور پر لعل المعلم کتبا، شاید کہ لکھا ہوگا استاد نے مکتوباً ایک خط۔ کمبینیشن کیا؟ لعل پلس فعل ماضی کے درمیان میں ایک اسم یا تو آ گیا ہے، یا پھر ضمیر بطور اسم آیا ہے، کیونکہ ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں۔ لعلہ، شاید کہ اس نے، کتبا، لکھا ہوگا، مکتوباً ایک خط۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ ماضی میں شرط کے معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تو بوتا تو تو کاٹتا، تو شرط کیا ہے کہ بونا، اور جواب شرط کیا ہے؟ کاٹنا۔ تو بوتا اور کاٹتا، یہ دونوں سے پہلے، یعنی ایک شرط ہے اور ایک جواب شرط ہے۔ تو جو شرط ہے اس سے پہلے ہم لو لگاتے ہیں، اور جو جواب شرط ہے اس سے پہلے عام طور پر لا لگاتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو۔ جیسے لو زراتا، اگر تو بوتا، لا حسبتا، تو تو کاٹتا۔ لو زراتا یہ شرط ہے، تو جواب شرط کیا آیا؟ لا حسبتا، تو تو کاٹتا۔ چھٹی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا کام جو کہ ماضی میں بطور تمنا ہو، کاش، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا لیتا، یا آ جاتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر لیتا زیدن نجاحا، کاش کہ زید کامیاب ہوتا، یا لیتنی نجاحتو، اے کاش میں کامیاب ہوتا۔ تو مبتدا کے شروع میں لیتا لگا دیا جائے، جس کو ملیتا کا اسم کہتے ہیں، اور یہ بھی انا کے فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور انا اور لا اللہ کی طرح اسم کو یہ بھی منسوب کر دیتا ہے۔ لفظ لو بھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شرط کے معنوں میں آتا ہے، مگر بعض اوقات یہ کاش کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جواب شرط نہیں ہوتا۔ تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ لو اور شرط، اور لا اور جواب شرط۔ اب یہاں پر اگر لو کے بعد فعل ہے، اس کے بعد لا یعنی جواب شرط نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کاش کے معنی دے دیتا ہے، جیسے لو کانو یعلمون، کاش کے وہ لوگ جانتے ہوتے۔ یا زیدو، اے زید، لما غضبت المعلمۃ، کیوں ناراض ہوئی یا غصے میں آئی یا غضبناک ہوئی معلمہ، علی اختی کا، آپ کی بہن پر۔ اب وہ جواب دے رہا ہے ماں کانت حفیظت۔ اب دیکھیں کانت حفیظت مونس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے اختی، اور اختی جو ہے وہ مونس ہے اور واحد ہے۔ اور ماں کانت حفیظت یعنی کانا اور فعل مضارع آیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ کانا پلس فعل مضارع آئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری، ایسا کام جو کہ ماضی میں جاری ہو۔ تو ماں کانت حفیظت، وہ یاد نہیں کرتی تھی دروسہا، اپنے اسباق۔ یہ ہاں بھی دیکھیں واحد مونس اس لیے آیا کہ بات ہو رہی ہے اختی کی۔ حل انت تحفظو، کیا تم
یاد کرتے ہو کل یومن ہر روز درس کا اپنا درس. اب وہ جواب دے رہے ہیں انا کنتو احفظو، وہی کانا پلس فعل مضارع ماضی استمراری. میں یاد کرتا تھا کل یومن ہر روز. اب یہ احفظو جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ یاد کرتا بھی ہوتا تھا اور یاد کرتی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بالامسی گزشتہ کل ما حفظتو، میں نے یاد نہیں کیا. حفظتو ماضی کا 13واں سیگا ہے، واحد متکلم کا سیگا. حل بلدو کا فل بیتی، کیا آپ کا لڑکا گھر پر ہے؟ قد خرجا، اب دیکھیں یہاں قد کے بعد فعل ماضی آیا ہے، ماضی قریب. قد خرج الان، وہ نکلا ہے ابھی. فَأَيْنَ یوسف، اور یوسف کہاں ہے؟ لعلہ، لعل اسم اور ماضی، تو یہ کاش یہ کے معنوں میں آ جائے گا کہ ایک ایسا وہ ہے کام جو ہے جس میں شک ہے مگر ماضی میں ہے، ماضی شکیہ. تو لعلہ ذہب، شاید کہ وہ گیا ہوگا الی المسجد، مسجد کی جانب. وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم. اب دیکھیں یہاں پر ہے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ولا اجر الآخرت اکبر، یہاں لام جو ہے وہ تاکید کا آیا ہے، ورنہ تو یہ تھا اجر الآخرتی، آخرت کا اجر، آخرت کا بدلہ. لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے. ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے. اکبر کے اندر بہت شامل ہے، بہت بڑا ہے بلکہ سب سے بڑا ہے. یہاں جو ہے وہ سب سے بڑا کا ترجمہ ہوگا لو کانو یعلمون، کانا پلس فعل مضارع ماضی تمنائی، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. لو کانو مسلمین، وہی لو آ گیا کاش کے معنوں میں، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ابھی ہم نے آخر میں پڑھا ہے کہ لو جو ہے وہ کاش کے معنوں میں بھی لے آتا ہے اگر اس کے بعد جواب شرط نہ ہو. لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو. لو کننا نسمہ، کانا پلس فعل مضارع ماضی استمراری، او ناقلو ماضی استمراری، کاش کہ ہم سنتے ہوتے یا سوچتے ہوتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. وما ظلمونا، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر. ظلمو ماضی کا تیسرا سیگا ہے جمع مذکر غائب کا. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولیکن کانو، اور لیکن ان سب نے انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی یہاں کانا پلس فعل مضارع ہے کانا، اور یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یا ظلم کرتے آئے ماضی استمراری. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر. یقول مضارع کا پہلا صیغہ ہے، کافر اس کا فاعل ہے. اور کہے گا کافر یا لیتنی، اے کاش، کنتو ترابا، میں مٹی ہوتا. یعنی ماضی میں تمنا ہے. ثم بعثناکم، اور ہم نے تمہیں اٹھایا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو.